عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم دنوں سے اور ان دنوں میں قربانی کے ذریعے، خیر کے ذریعے اس کی عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ اس کی نعمت ہے، کرم ہے، اور یہ عظیم دنوں کی رحمتوں برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ قربانیاں ایک ایسا عظیم فعل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر آزمایا، اور ان کی کھری آزمائش میں پوری طریقے سے وہ صادق آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو بھی آسان فرمایا، اور ان کی آزمائشوں میں انہوں نے اپنے فعل کو جو ظاہر کیا، خدا کی رضا و خوشنودی پر عمل پیرا رہے، اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جو جذبہ انہوں نے پیش کیا اور قربان ہونے کا جو جذبہ انہوں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا، اور وہ عظیم عمل کو اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کے لیے بطور نشانی کو باقی فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے عظیم واقعے کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی عمر مبارک اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے اور آپ کے ساتھ کچھ کرنے پھرنے تک کی ان کی جو عمر ہو گئی، یعنی آپ کی عمر مبارک اس حد تک پہنچ گئی کہ آپ اپنے والد کی بات سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے لائق ہوئے۔ کم عمری ہی کا معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا۔ یہ بات ظاہر رہے کہ انبیاء اکرام کو خواب میں بھی کوئی چیز کا حکم دیا جاتا ہے یا کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو وہ ان کے لیے وحی الہی ہوتا ہے۔ عام انسانوں کے خواب میں، انبیاء اکرام کے خواب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ انبیاء اکرام کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، عام لوگوں کے خواب ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ انبیاء اکرام جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ عین اللہ کے حکم ہی کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء اکرام کے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھ کچھ دیر آرام کر لیتی ہیں، تو آنکھ کا آرام کر لینا الگ ہے، دلوں کا جاگتے رہنا الگ ہے۔ ہم سوتے ہیں تو ہمارے دل بھی مردہ، ہماری آنکھ بھی مردہ ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی جو انعامات ہیں، جو ان کی شان ہے، جو ان کی ایک الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مخلوق سے اونچی شان جو متعین فرمائی ہے، جو پہچان بتائی ہے، انہی میں سے ایک چیزیں یہ بھی ہے کہ آپ کی شان ایسی ہے کہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو آپ ذبح فرما رہے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے جان لیا۔ جب آپ مسلسل کئی مرتبہ اس حکم کو دیکھ لیے تو آپ اس سے قبل میں روایتوں میں جیسے کہ آتا ہے کہ آپ نے سینکڑوں اونٹ کو قربان کر دیا، مگر پھر بھی آپ نے اسی چیز کو خواب میں دیکھا تو آپ جان گئے کہ اب یہ حکم ہے، اس پر بجا آوری کے سوائے دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہن اور حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے پاس آپ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بچے کو تیار کرو، مجھے کسی کام سے بچوں کو باہر لے جانا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو تیار کیا گیا اچھے لباس میں، انہیں اچھے لباس کے ساتھ انہیں اچھے انداز میں کنگھی تیل لگا کر کے ان کا خوب اچھے طریقے سے خیال کیا گیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان نے جب اس عظیم قربانی کی طرف پیش قدمی عظیم شخصیتوں کی دیکھا تو اس نے سوچا کہ اب یہی موقع ہے کہ ہر انسان کو اولاد کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور فطرت میں عطا فرمائی ہے، اور انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، تو وہ انسانی فطرت ان پر غالب آ کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے شاید وہ رک جائیں، میں انہیں بہکانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ سوچ کر کے شیطان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پہلے سب سے پہلے حضرت بی بی حاجرہ کے پاس جاتا ہے، جا کر کے کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ جواب میں آپ فرماتی ہیں کہ کسی ضرورت سے، کسی کام سے لے جا رہے ہیں، کہاں لے جائیں گے؟ جواب میں شیطان کہتا ہے کہ نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی حاجرہ پوچھتے ہیں بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟
وہ شیطان کہتا ہے انہیں یقین آ جائے کہ یہ اسی کام کے لیے جا رہے. شیطان سوچ رہا تھا کہ میں حضرت بی بی ہاجرہ کو بہکا دوں گا تو حضرت بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جا کر کے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ذبح کرنے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے. شیطان کا یہ خیال تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن مجید میں اعلان فرما دیا کہ شیطان کے مکر و فریب، شیطان کے داؤ، جو کچھ قیامت تک اسے چھوٹ ملی ہے وہ عام لوگوں پر چلیں گے، مگر جو اللہ کے مخلص خالص بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان پر ان کا کوئی مکر نہیں چل سکتا ہے. یہی حال وہاں پر بھی ہوا. حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ بھلا کیوں ذبح کریں گے، کیا وجہ ہے ذبح کرنے کی؟ تو شیطان کہتا ہے کہ انہیں ان کے رب نے حکم دیا ہے کہ ذبح کر دو. تو حضرت بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں کہ اگر ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے تو اس حکم میں وہ بھی راضی، ہم بھی راضی ہیں انہیں جو کرنا ہے. تو یہ وہ شان ہوتی ہے جو ایک نیک خاتون کی ہوتی ہے. آج ہمارے پاس اسی حوصلے کی ضرورت ہے، حضرت بی بی ہاجرہ کی اس عظمت کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حکم پر راضی ہو جانا. یہ نہیں کہ آج ہمارے بچوں کو کٹانے کی بات آ رہی ہے، ذبح کرنے کی بات آ رہی ہے، نہیں، اس عظیم قربانی پر جب وہ راضی ہو جا سکتی ہیں تو آج اگر ہم اپنے بچوں کی نیکی کی طرف بڑھنے والے نیک قدموں پر راضی نہ ہوں تو پھر ہماری زندگی کس فائدے کی ہے؟ دیکھنے میں، سننے میں، مشاہدے میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر کوئی بچہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے تو گھر میں اسے بچے بڑے اور بھی خواتین بالخصوص اگر وہ داڑھی وغیرہ رکھنے لگتا ہے، اسلامی لباس پہننے لگتا ہے تو اس پر طنز کرنے کی جسارت کر جاتی ہیں. ابھی کہاں سے بوڑھے ہو گئے ہو، ابھی اس کی کیا ضرورت ہے، بعد میں آرام سے کر لینا وغیرہ، اس طریقے کے معاشرے میں باتیں آتی ہیں. تو یاد رکھیں یہ باتیں شیطانی بہکاوے اور شیطانی داؤ چلنے کا نتیجہ ہوتا ہے. جو خالص نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زبان و فکر کے یہ دعوے نہیں نکلتے ہیں، ایسے تانے نہیں نکلتے ہیں، تو ان کے ہوش، ان کی زبان، ان کی فکر سب کچھ اللہ کے حکم پر راضی رہتی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو سنت پر عمل کر رہا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ سنت رسول پر عمل کر رہا ہے، میرا بچہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوا نماز پڑھ رہا ہے. یہ اللہ کے حکم کی اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے پر ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. حقیقت میں ماں باپ کی خوشی، آنکھوں کی ٹھنڈک بندوں کے، بچوں کے اللہ کے حکم کی فرما برداری پر ہی ہو سکتی ہے. بہرحال حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا حکم ہے تو وہ اس حکم کو پورا کریں اور ان کو پورا کرنا ہی ہے. قربان کرنے کا حکم ہے تو قربان ہونا بھی اس میں ہے. تو ان کو جب قربان کرنا ہے، ان کو جب قربان ہونا ہے تو مجھے بھی صبر کرنا ہے، میں بھی اس پر صابر و شاکر رہوں گی. جب شیطان نے دیکھا کہ ان کا داؤ نہیں، شیطان کا داؤ ان پر نہیں چلتا ہے، تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو چھوٹا جان کر کے، کم سن جان کر کے ان کے پاس پہنچتا ہے تاکہ سوچتے بہکانے میں کامیاب ہو جاؤں. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے پاس جا کر کے کہتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام فرماتے میرے والد کسی ضرورت سے، کسی کام سے مجھے لے جا رہے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا ہے معاملہ کیا ہے، آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام فرماتے بھلا کیوں مجھے ذبح کرنے لگیں گے، مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ کوئی باپ بھلا بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی سوال کیا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے والد کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں تب تو پھر مجھے ذبح کر دیا ہی جانا چاہیے، مجھے ذبح کرنا ہی چاہیے. یہ شان اللہ کے حکم پر راضی ہونا. یہ ان تمام امور کو ہمیں یاد دلانے والے دنوں کا نام قربانی کے دن ہوتا ہے. یہ قربانی کا دن صرف جانور کو ذبح کر دینا نہیں، بلکہ اپنے اندر اللہ کے احکام پر پابند ہونے کے جذبے کو بیدار کرنے والے دنوں کے نام ہیں. ہمیں اپنے نفس کی بھی قربانی دینی ہے، اپنے خواہشات کی بھی قربانی دینی ہے، اپنے برے اخلاق، برے کردار کی بھی ہمیں قربانی دینی ہے. اچھے اخلاق، اچھے کردار، نیک اعمال، خدا و رسول کے احکام پر پابند ہونے والے، شعور
شعور کو ہمارے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اور بہکانا چاہتا ہے، پتھر 7 کنکریاں اٹھا کر کے آپ شیطان کو مارتے ہیں، پھر کچھ دور جاتے ہیں، پھر بہکاتا ہے تو پھر پتھر اٹھا کر کے 7 کنکریاں مارتے ہیں، شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ کیا ہو ان کا شیطان کا دعو اللہ کے وہ عظیم مخلص نیم بندے، وہ پیغمبران اعظام کے پر اس کا کیا داؤ چل سکتا ہے؟ بہرحال نامراد ہو کر کے وہ واپس لوٹ گیا۔ اور آج کا ہر حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو وہاں پر کنکریاں مارتا ہے، کنکریاں ضرور ماری جاتی ہیں، جمرۃ العقبہ پر اور جمرۃ الوسطیٰ پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، کنکر مار کر کے پھینکا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے عظیم سنتوں کی طرف یاد دہانی ہے۔ آپ نے قربانی پر اللہ کے نام پر خود کو قربان ہونے کے لیے کیسے خلوص سے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، وہ عظیم نشانیوں کی یادگاریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا ہے۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ آخر یہ نعمتیں ہمیں کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ کے رحمت کے ہم حقدار ہو جائیں۔ یہ قربانی کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے دیے ہیں تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے ہمکنار اور اس کے رحمت کے حقدار ہو جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اس خاص مقام پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے شیطان نے بہکانا چاہا، اس کے داؤ میں نہ حضرت بی بی ہاجرہ آئی نہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آئے، دونوں اس کے داؤ میں نہیں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے حکم پر ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس معاملے پر۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا اور اس کو صاف صاف اس واقعے کو، والد کا کلام اور ان کے فرزند کا کلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب وہ چلنے پھرنے لائق ہو گئے اپنے والد کے ساتھ تو والد نے ان سے فرمایا کہ اے میرے فرزند، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں، کیا میں اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو کر کے تمہیں ذبح کر دوں یا تمہارا کوئی اور خیال ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو، یہ بتاؤ۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کس طریقے سے سلوک رکھنا چاہیے، نیکی کی طرف انہیں راغب کرنے کے لیے زبردستی کر کے، ان پر ظلم کر کے، زیادتی کر کے نہیں، پیار محبت سے انہیں اللہ کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے۔ یہ سلیقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے والد، آپ کو جو حکم اللہ نے عطا فرمایا ہے اس حکم کو پورا فرما دیں، اس آزمائش میں اللہ کی بارگاہ میں صابر و شاکر رہوں گا۔ یہ عظیم معاملہ جب ہوا تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اب فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ نے فرمایا جب دونوں اس بات کو طے کر چکے کہ اب ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، قربان کرنا ہے اور قربان ہونا ہے، تو اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے پیشانی مبارکہ کو زمین پر ڈال دیا گیا تاکہ ذبح کرتے وقت ان کے چہرے پر جو کرب کے آثار ہوں گے وہ دیکھ کر کے دل نہ پگھل جائے اور ہاتھ نہ کانپ جائیں۔ اللہ کے حکم کی ادا کرنے پر ذرا برابر بھی دل میں تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ان کو پیشانی سے لٹا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب ہم نے ان کے اس آزمائش پر کھڑے اترنے کے عزم کو، ارادے کو، خلوص کو جان لیا اور ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم، ہمارے حکم کو تم نے سچا کر دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کے حکم کو سچا کر دکھایا اور بے شک ہم احسان کرنے والے محسنین کے ساتھ اسی طریقے سے بہتر جزا کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور سنو، یہ بڑی آزمائش تھی، بڑی کٹھن آزمائش تھی جس سے تم گزر گئے، اور بے شک ہم نے اس آزمائش میں تمہیں کامیاب بھی کیا اور تمہارے فرزند کے بدلے میں جنتی فدیے کے طور پر دمبا عطا فرما دیا گیا۔
جنتی دمبا لایا گیا جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا تو جنت سے دمبا لایا گیا، اسے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے فرمایا اور اس نشانی کو ہم نے بعد والوں کے لیے باقی رکھ دیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ عظیم عمل ہیں، یہ وہ عظیم نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ صرف ہم ان دنوں میں گوشت کھا کر کے چین سے رہ جانا، ہاں بے شک اللہ نے ہمیں ان دنوں میں گوشت کھانے پینے چین سے خوشی کے ساتھ جتنا چاہیں کھانے پینے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ حرام چیزوں سے رکنا ہے، حلال ہر چیز کھا سکتے ہیں، بالخصوص گوشت جتنا چاہے کھائیں، ہمیں ممانعت نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ان دنوں کا یہی ہے کہ ہمیں صرف گوشت کھانا ہے؟ کیا مطلب ان دنوں کا عید کا قربانی کا یہی ہے کہ ہمیں صرف ایک جانور کو ذبح کر دینا ہے یا کاٹ دینا ہے؟ یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ ان دنوں میں کیے جانے والے عظیم اعمال عظیم ہستیوں سے جو صادر ہوئے ہیں اس کے ذریعے اپنے اندر بھی ایک نیک خصلت اور نیک اخلاق کو پیدا کرنے کا شعور پیدا کر لینا ہے، ایک خواہش پیدا کر لینا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے اور قربان ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کو وہ جذبہ بیدار کرنا ہے، ان کے ذہن و فکر کے اندر خدا کی راہ میں قربان ہونے اور قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ مال و متاع انسان کے بہت عزیز ہوتے ہیں، یہاں پر انہیں بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے یہ مال قربان اللہ کی راہ میں کرنا ہے، یہی ہماری کامیابی کی منزل ہے۔ یہ دولت اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، یہی ہماری کامیابی کی منزل ہے۔ یہ اپنے اولاد کو ہمیں تربیت کرنے کے دن ہے، یہ اپنے اولاد کو بتانے کے دن ہے، اور خود کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی پاسداری اور احکام پر عمل کرنے کے ایک خاص لگن پیدا کر لینا ہے۔ آج ہم نے قربانی تو ادا کر دی، آج تیسرا دن ہے قربانی کے دن، آج غروب ہوتے ہی سورج کے ختم ہو جائیں گے، مگر آج بھی ابھی وقت باقی ہے، ابھی جس سے قربانی ہوئی نہیں ہے وہ ضرور قربانی ادا کر دے، جس پر قربانی واجب ہے۔ اگر جس پر قربانی واجب نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جن پر ضروری ہے، گھروں میں سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، وہ ضرورت سے زائد جو بھی پیسے ہیں، یہ سوچ کر کے نہ رہ جانا کہ اگلے سال دے لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، نہیں، یہ اپنا ذمہ ہے، اس ذمہ کو پورا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس کی طرف سے ملنے والی بخشش کا حقدار بنائیں، مغفرت کا حقدار بنائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں خود کو نعمتوں کا حقدار بنانے کا وقت ہے۔ عزیزو، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ہم نے قربانی تو کر دی ہے، کیا ہم نے اپنے نفس کو اسی طریقے سے مغرور رکھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے نفس کو اسی طریقے سے گھمنڈی رکھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے نفس کو گناہ کی طرف راغب رکھا ہے، نیکی سے دور رکھا ہے؟ یہ اپنے آپ کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نیکی کی طرف ضرور قدم بڑھا چکے ہیں، ابھی ہمیں اور باقی ہے۔ اگلے سال سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا غلام نہیں بلکہ نفس کو خود کا غلام بنا لینا ہے، اللہ کے حکم کے اور اس کے رسول کے حکم کے تابعدار خود کو بنا لینا ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابعدار ہو جائیں گے، نفس کا نہ داؤ ہم پر چلے گا، نہ مکر چلے گا، نہ اس کا کوئی فریب ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، نہ شیطان کوئی ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ بس یہ رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل ہو، یہ ہمارے اصل مقصد ہو جائے۔ ہماری نظر کا جو اصل مقصد ہے، مقصد عین جو ہے، وہ یہی متعین ہو جائے کہ ہمیں خدا و رسول کی رضا جوئی میں زندگی گزارنا ہے۔ یہی ان قربانیوں کا اصل مقصد ہے کہ ہمیں اپنے مال، ہمیں اپنے اولاد، ہمیں اپنے عزت، ہمیں اپنی جاہ، اپنی شفقت، اپنی محبت، سب چیز کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینا ہے۔ ان دنوں میں یہی ہمیں اصل میں سیکھنا ہے، اور اسی چیز کو سکھانے کی طرف توجہ دلائی گئے تھے۔ عظیم ہستیوں نے عظیم قربانیوں کو پیش کیا، ہم ہرگز نہیں کر سکتے، ہم ہرگز ان آزمائشوں میں پورا نہیں ہو سکتے۔ وہی عظیم ہستیاں تھیں جو خدا کے پیغمبر تھے، جو عظیم آزمائشوں میں خود کو کھڑا ثابت کر دیا اور خدا کی رحمت کا حصہ ہمیں بھی ان کے صدقے میں عطا فرما دیا۔ اگر وہی متعین ہو جاتا اپنی اولاد ہی کو ذبح کرنا ہے تو سوچے کیا ہمارا حال ہوتا، کیا ہمارے ہاتھ کام کرتے، کیا ہمارے ذہن و ہوش کام کرتے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ ہمارے بس کے باہر چیز تھی۔ خدا کی مہربانی ہے، خدا نے ہمیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں انبیاء کے صدقے میں ہمیں جانور قربانی کرنا باقی رکھ دیا، اور ہم اسی جانور کو قربان کرتے ہیں، اور وہ عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو قربان کرنے کا جو اجر و جزا اور ثواب عطا فرماتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کے قربان کرنے پر ہمیں اجر و جزا اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان گنت بے حساب کتاب و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بخشش کے اور جو احادیث مبارکہ میں روایات ملتی ہیں وہ تو صرف اللہ کی رحمت کی طرف ہمیں توجہ دلانے والی ہیں، اسی پر منحصر ہے ایسا نہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر کے خدا کی رحمتیں ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر کے خدا کی رحمتیں اللہ تعالی ہمیں دینے والا ہے۔ بس ہماری ذہن میں، ہماری نظر میں یہی چیز ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ہم نے ابھی قربانیاں کر کے خدا کے حکم پر عمل کیا ہے، اپنے مال کو قربان کر دیا ہے، اسی طریقے سے اپنے نفس کو بھی قربان کر دینا ہے، اپنے برے ارادوں، برے کاموں کو، برے عادتوں کو چھوڑ دینا ہے، شراب، جوا، حرام، ہر گناہ کو چھوڑ دینا ہے، نیکی کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جس طرح سے مال کو قربان کیا اسی طریقے سے خواہشات بد کو قربان کرنا ہے، اچھے خواہشات کو پیدا کرنا ہے، نیکیوں پر رہنا ہے، اور اللہ کے حکم کے تابع داری، اس کے رسول کی چاہت میں زندگی گزارنا ہے۔ یہ عزم کو پیدا کرنے کے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مولا ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں میں جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں اس کا بدلہ بہتر سے بہتر اپنی رحمت سے اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما۔ پروردگار یہ بلا وبا پریشانی سے ہماری حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا